بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں عذاب قبر سے، عذاب القبری، ومن عذاب الناری، اور آگ کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا، اور دنیا کے فتنے سے اور آزمائش سے، زندگی کی محیا زندگی، والمماتی، اور موت کی آزمائشوں اور فتنوں سے، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے، کانا دجال جو ہے اس کے فتنوں سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ تو عذاب قبر سب سے پہلا ہے عذاب قبر۔ اچھا، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمیں ہر نماز میں اس دعا کو ایڈ کرنا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے، کہ عذاب جو ہے وہ قبر سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ورنہ ویسے تو ہے نا کہ قیامت والے دن ایک عذاب سٹارٹ ہوگا، عذاب النار جو ہے جہنم کا عذاب، لیکن ایک عذاب جو ہے وہ قبر سے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا، تو انہوں نے یہ دعا انہوں نے کہا کبھی بھی نماز میں انہوں نے عذاب قبر سے پناہ کی دعا نہیں چھوڑی، ہمیشہ ہر نماز میں انہوں نے یہ پڑھی ہے۔ تو اس کو ایسے فکس کر لینا ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں، ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، مطلب جس طرح جو فکس چیزیں نا ہمیں اس طرح سے فکس کر لینا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کبھی نہیں چھوڑی جب سے ان کو پتہ چلا تھا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ تو یہ والی دعا جو ہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے ہم نے نماز میں ایڈ کر دینی ہے۔ اور دوسرا جو قبر کے عذاب سے ریلیٹڈ حدیث ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب قبر کا عذاب کب اور کیسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے قبر میں، تو اس کے بعد دفنانے کے بعد جب لوگ واپس چلے جاتے ہیں اس کو دفنا کے، تو اس ٹائم میت جو ہے ان کے جوتوں کی جو واپس جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کی جوتوں کی آوازیں سن رہی ہوتی ہے میت، مطلب ان کے جوتوں کی آواز آتی ہے میت تک۔ اس کے بعد جب وہ لوگ قبرستان سے ایگزٹ ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں، جیسے ہی آخری بندہ قبرستان سے نکلتا ہے تو 2 فرشتے آ جاتے ہیں، منکر اور نکیر، اور اس کو آ کے بٹھا لیتے ہیں اندر قبر میں، اور اس کا جو ہے وہ حساب سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ چیز کہ ایک اور جو حدیث ہیں 1-2 اور بھی ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ مطلب اتنے ٹائم تک گھر والوں کو چاہیے کہ اتنے ٹائم تک رہیں وہاں پہ جتنے ٹائم تک جو ہے ایک اونٹ ذبح ہو سکتا ہے، مطلب جتنا ٹائم ہمیں اونٹ ذبح کرنے میں لگتا ہے اس پورا ایک اونٹ، اتنا ٹائم بیٹھ کے وہاں پہ کوئی قرآن پڑھیں، کوئی دعائیں کریں، کوئی ذکر کریں دفنانے کے بعد۔ تو لیکن آج کل ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، بس دفناتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو جو بھی بتا کے جائے گا اپنی اولاد کو وہی پیچھے سے بیٹھیں گے ان کے لیے پڑھنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ جب دفنا دیے اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، وہ آ کے میت کو بٹھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا حساب سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے کوسچنز ہوتے ہیں دین کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو جو ہے پھر وہ کوسچن اس سے پوچھے جاتے ہیں، تو جو مومن بندہ ہے وہ تو بتا دے گا، آنسر دے دے گا ایزیلی، اور جو منافق اور کافر ہیں وہ نہیں آنسر دے سکیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے رسول کون ہے، تو مومن تو فوراً جواب دے دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور یہ جو ہے ہمیں اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جو کافر اور منافق ہوں گے، منافق بھی یہی کہیں گے کہ لگتا ہے کہ نام سنا سنا لگ رہا ہے نام ان کا، لیکن ہم کنفیوزڈ ہیں کہ یہ کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، لیکن سنا وہ لگ رہا ہے نام۔ اور اس طرح کافر ہیں وہ بھی بتا دیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ، تو ان کو پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ بھی تم لوگوں کو ٹائم ملا تھا اور تم لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اس کے بارے میں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب آپ تک میسیج بھی پہنچا، اور آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اور کیونکہ ایک ہمارے اندر ایک نفس لوامہ ہے جو بار بار انسان کو ملامت کرتے رہتا ہے کہ بھئی آپ صحیح سائڈ پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، بار بار، مطلب ایون نان مسلمس کو بھی وہ نفس لوامہ بار بار بتاتا ہوگا، ٹریگر کرتا ہوگا کہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، دیر از ون پاور، اللہ تعالیٰ۔
تو وہ جو ہے اس لفظ لوامہ کے تھرو بھی آپ لوگوں نے نہیں مطلب سوچا اور اس طرف آپ آئے ہی نہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میت کو جو مومن ہوگی اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، نہیں بلکہ پہلے سب سے پہلے مومن بھی جو ہوگا اس کو بھی سب سے پہلے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ دکھایا جائے گا کہ یہ جہنم تھی لیکن آپ یہاں سے بچا لیے گئے، آپ کے لیے جو آپ کا ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، پھر جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، کیونکہ سورۃ تکاثر میں ہے آیت لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ کہ اس دن ہر کسی کو جہنم دکھائی جائے گی، ہر کسی کو، یہ مطلب جہنم ضرور دکھائی جائے گی کہ لیکن پھر بعد میں پھر مومنوں کو اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس سے بچ گئے، آپ لوگوں نے محنت کی تھی، آپ لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی، محنتیں کی ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ جنت ہے، لیکن دکھائی سب کو جانی ہے، لیکن جنت سب کو نہیں دکھائی جانی، یہ وہ صرف مومن لوگوں کو دکھائی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو کافر لوگ ہیں اور منافق، کافر اور منافق، ان دونوں کے لیے جہنم کا دروازہ اور کھڑکی کھول دی جائے گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ جو آنسر نہیں کر سکیں گے قبر میں ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے آپ کا ٹھکانہ جہنم، استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ احادیث میں ہے کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے ان کے پاس، کچھ میں ہے کہ لوہے کی کوئی چیزیں ہوں گی ڈفرینٹ ان دونوں منکر اور نکیر کے پاس، اور ایک میں ہے کہ آگ کے ہتھوڑے ہوں گے، تو وہ جو بھی ان کے پاس ہوگا انہوں نے اتنی زور سے ان کے مارنا ہے، اتنی زور سے کہ اس کی جو چیخ ہے نا وہ صرف انسان اور جن، ان کے علاوہ پوری مخلوق دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے، پرندے، جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں، ہر قسم کی جو مخلوق ہے نا جتنی بھی ادر دین یہ ایک مطلب انسان اور جن، ان دو کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے اس کی آواز اس چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش کہ میں تم لوگوں کو یہ چیخ سنوا سکتا، یہ قبر کا عذاب میں اللہ تعالیٰ سے خواہش کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ یہ تم لوگوں کو یہ ایک دفعہ عذاب سنوا دیں، لیکن کہتے کہ میں ایسا اس لیے نہیں کرا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، کہ مطلب پھر تو لوگ ڈریں گے اس عذاب سے کہ قبر میں تو عذاب ہوتا ہے تو پھر تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو لیکن کہتے کاش کہ میں تم لوگوں کو وہ سنوا سکتا، کاش کہ میں تم لوگوں کو وہ چیخ و پکار سنوا سکتا جو کہ اس قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے مطلب اس لیے عذاب قبر سے پناہ مانگنی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عذاب نار ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، جہنم کی جو آگ ہے اس سے ہم سب کو پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جو ہے آگ کے عذاب سے بچائے۔ اور پھر باقی جو آ جاتا ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ کہ دنیا اور موت، زندگی اور موت کی آزمائشیں، ان سے ہمیں بہت زیادہ مطلب یہ بہت ڈائریکٹلی لیڈ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ریلیٹ کر رہی ہیں، لائک قبر کے ساتھ بھی اور آگ کے ساتھ بھی۔ اگر ہم ان دنیا اور موت کی آزمائشوں سے بچ کے نکل گئے تو پھر ہم آگے بھی ہمارے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے سارے ٹیسٹ۔ تو دنیا کی بھی اور فتنے اور پھر ساتھ میں موت کے فتنے، یہ بہت برے ہوتے ہیں۔ اب دنیا کے فتنے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ فتنہ ویسے اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ کو نماز سے دور کرے یا اللہ کے ذکر سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، کہ مطلب آپ سمجھ لیں اپنی لائف میں اگر آپ 5 وقت کی نمازیں اگر آپ کی مس ہو رہی ہیں نا تو کون کون سی چیز ہے جو جس کی وجہ سے آپ کی نماز مس ہو رہی ہے، تو وہ فتنہ ہے۔ اگر وہ موبائل ہے، اگر وہ ٹی وی ہے، اگر وہ کوئی بھی ایسا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، کوئی فنکشن ہے، یا کوئی مطلب آپ کی کوئی شاپنگ ہے، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے نا، وہ فتنہ ہے۔ تو اس لیے نماز ہماری جو ہے نا وہ ریگولر ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر، کوئی ایسی چیز جو آپ کو اللہ سے دور کرے، اللہ کے ذکر سے دور کرے، وہ سب فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچائیں زندگی میں۔ اور پھر آزمائش بھی آ جاتی ہے، ایک فتنہ اور ایک آزمائش، اس میں اس دعا میں دونوں چیزیں کور ہو رہی ہیں، فتنہ بھی اور آزمائش بھی۔ آزمائش یہ کہ دنیا میں جب آزمائشیں آتی ہیں، ایسی ایسی آزمائش آتی ہیں جو کہ آپ کا پھر ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، کہ سم ٹائمز ہم لوگ ایمان پہ نہیں رہ پاتے ہیں، ہم لوگ اس سے دور ہونے لگ جاتے ہیں، اسلام سے دور ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایسی ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ پھر ہم کفر کرنے لگ جاتے ہیں، ہم شرک کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ سے دور جانے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ سے شکوہ و شکایات کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم ہی ملے تھے اس آزمائش کے لیے کہ آپ نے ہم پہ آزمائش ڈال دی۔ اور جب کہ قرآن پاک میں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر کسی کو آزمانا ہے، سب کی آزمائش ہوگی، چاہے مال سے ہو، چاہے وہ بھوک سے ہو، چاہے اولاد سے ہو، کسی بھی چیز سے، لیکن میں آزماؤں گا ضرور۔ اس لیے ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش نہ ہو۔ ایک اور دعا میں شیئر کروں گی جس میں وہ اسپیسیفکلی آزمائش کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں اور یہ جو آزمائش ہے نا دنیا کی، ان سے ہمیں
بچائیں. ہمارا ایمان اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم ان کو بیئر کر سکیں گے. یا اللہ ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، بس آپ ہمیں بچائیں. نہ ہی ہمیں کوئی آزمائش لے کے آئیں ہم پہ، نہ ہی کوئی فتنہ ڈالیں کہ جس سے ہمیں اسلام سے دور ہو جائیں. اور پھر ایک عادت ہے وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور موت کی آزمائشیں. موت کی آزمائش بھی بہت بری چیز ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری آپ کی کوئی ہے، آپ اتنے سخت سیریس قسم کے بیمار ہو گئے ہیں کہ سم ٹائمز لوگ اس میں بھی کفر اور شرک کرنے لگ جاتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہی بات کہ شرکیہ کلمات کے بھی ہم کیوں بیمار ہو گئے، کیوں ہو گیا ایسا. آپ لوگ جو ہو، اور شیطان اس ٹائم میں زیادہ آ جاتا ہے ڈی ٹریک کرنے، اور پھر جو ہے نا ہم ایزیلی اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ حضرت آسیہ کی اگزامپل ہمیں لینی چاہیے کہ جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، ان کی وہ موت کی آزمائش تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو فرعون نے ان کو کہا کہ اب جو ہے ان کے اوپر ان کو عذاب دینا ہے، ان کے جو ہے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ کیل کے ساتھ گاڑ کے ان کے اوپر پتھر برسانے ہیں، پتھروں کا عذاب ڈالنا ہے ان کے اوپر، استغفر اللہ. تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ ان کی موت کی آزمائش تھی کہ ان کے لیے اب اس ٹائم پہ کہ وہ کیا کریں گی، کہ وہ یا تو وہ ڈر جاتی ہیں اس سے کہ بھی اتنا سخت عذاب میرے اوپر آنے لگا ہے، اتنا سخت ظلم ہونے لگا ہے میرے اوپر، تو میں ٹھیک ہے میں فرعون کی بات مان لیتی ہوں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ، نہ مجھے یہاں کی بادشاہت چاہیے، نہ مجھے فرعون کی بیوی رہنا ہے، نہ مجھے کوئی ایسی چیزیں چاہیے، مجھے کوئی نہیں. انہوں نے اس ٹائم پہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے پاس میرے لیے ایک جنت میں ایک گھر بنا دیں، کہ مجھے تو بس وہ چاہیے، ادھر سے مجھے کوئی نہیں ہے. یہ مجھے نہ ہی یہ کہ میں فرعون کے کہنے پہ اسلام کو چھوڑوں، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے ایک گھر چاہیے آپ کے پاس. اتنی بڑی دعا انہوں نے مانگ لی. تو وہ ان کی موت کی آزمائش تھی، اور انہوں نے اس ٹائم پہ وہ دعا مانگی اور وہ پوری ہوگی ان کی دعا. اور ان کا جو ہے وہ جنت الفردوس میں ان کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کا ایک گھر بنا دیا. تو اس لیے جب بھی آزمائش آتی ہے، ہم یوزلی کیا کرتے ہیں، آزمائش یا مطلب اس طرح سے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگ رونے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، شرکیہ کلمات بولنے لگ جاتے ہیں کہ ایسے نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، یہ نہ کہتے تو یوں ہو جاتا. تو اس طرح سے مطلب ان سب چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں سب سے بیسٹ جو کام ہے نا وہ دعا کرنی چاہیے. اپنے سامنے اگزامپل رکھنی چاہیے حضرت آسیہ کی، کہ انہوں نے بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ اسلام کو بھی مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، اس پہ رہی ہیں، وہ ثابت قدم رہی ہیں. انہوں نے وہ بھی نہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑا. آزمائش کے ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دعائیں کی ہیں. اور حضرت وسلم بھی، اور ہمیں ہسٹری میں سب پروفٹس کا یہی ملتا ہے لیسن کہ ہر کوئی دعا کرتے تھے. جب بھی کوئی پروفٹ پریشان ہوتے تھے وہ لوگ دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. حضرت ایوب وہ بھی بیمار ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کی. حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے بھی آیت کریمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو دور کیا. کسی نے بھی شرکیہ کلمات نہیں بولے. اب حضرت ایوب ان کی صبر کی اگزامپل کہ وہ اتنے بیمار تھے، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں ہی ملا تھا اس بیماری کے لیے، کہ مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دی، کبھی نہیں کہا انہوں نے. ان کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ اب تو یہ بیماری لگ گئی ہے مجھے، بس آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. اس میں کہیں نہیں ان کی دعا میں یہ آ رہا کہ بھئی یہ مجھے یہ ہو گیا ہے اور مجھے کیوں ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے کچھ، یا میں یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا. اور ایسا کچھ نہیں بولا انہوں نے، بس سیدھی بات کی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. اور حضرت آسیہ نے اس ٹائم میں کہا کہ نہیں چاہیے مجھے فرعون کا ساتھ، بس یہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنے پاس ایک جنت میں میرا گھر بنا دیں. اور ایک اور ان کی دعا تھی کہ مجھے فرعون ربی نجینی من فرعون، کہ مجھے بچا لیں فرعون سے اور اس کے ظلم سے مجھے بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ظلم سے بھی بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بھی بنا دیا ان کا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر نبی نے جتنے بھی ابھی تک نبی آئے ہیں وہ شروع سے ابھی تک ہر اپنی امت کو ڈراتے تھے کہ ایک دنیا میں ایک مسیح دجال کا، ایک کان دجال کا ایک فتنہ آنا ہے. اس سے ڈرایا کرتے تھے ہر نبی اپنی امت کو. تو یہ اتنا بڑا جو ہے نا یہ فتنہ ہے کہ اس میں صرف کہتے ہیں کہ جو اسٹرانگ ایمان والے ہیں نا وہ بچیں گے، جو ویک ایمان والے ہیں نا وہ تو فارغ ہو جائیں گے. وہ لوگ تو مطلب نعوذ باللہ وہ لوگ کافر میں کنورٹ ہو جائیں گے. وہ لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے جو ویک لیول آف ایمان میں کھڑے ہوں گے. اور جو اسٹرانگ ایمان والے ہوں گے نا صرف وہی بچیں گے. انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ دجال کا فتنہ ہے، صرف وہی بچ سکیں گے. اس لیے ہمیں مطلب اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنی ہے کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا لے، ہمیں آنکھ کے عذاب سے بھی بچا لے، ہمیں دنیا
اور موت کی آزمائشوں فتنوں سے بھی بچا لیں، اور ہمیں مسیح دجال جو ہے اس کے فتنے سے بھی بچا لیں۔ اور اس کے لیے ہم نے وہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں بھی کی ہیں یاد، کہ جس کو وہ پہلی 10 آیتیں یاد ہوگی سورۃ کہف کی، وہ بھی جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ تو بہت امپورٹنٹ دعا ہے یہ سب، مطلب جو ہے وہ اس کو یاد کر کے تو سب شیئر کریں کلپس۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہم سب کو جو ہے ان سب عذاب اور ان فتنوں سے بچائیں گے ہمیں انشاءاللہ۔